میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم اکثر ایسی دعاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں، بزرگوں سے ایسے وظیفے پوچھتے رہتے ہیں جن سے کم الفاظوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے نعمتیں مانگ سکیں۔ آج ہم جس قرآنی دعا کی تفسیر بتا رہے ہیں وہ یقیناً ایک ایسی دعا ہے جو دین و دنیا کی تمام بھلائیوں کو مانگنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کا ورد کرتے رہتے تھے۔ یہ دعا اتنی کمپریہنسو ہے کہ عمرے کے دوران ہر طواف کو مکمل کرتے وقت رکن یمانی سے حجر اسود تک جاتے ہوئے اس دعا کا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دعا سورۃ بقرہ آیت نمبر 201 میں آئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، ہمیں دنیا کی بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں نصیب فرما، اور ہمیں آخرت کی بھی نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں نصیب فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا میں پہلے دنیا فانی کی بھلائیاں مانگی گئی ہیں، اس کے بعد اخروی زندگی کی بھی بھلائیاں مانگی گئی ہیں، اور پھر آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ میں اتنی محنت سے قرآن کے مختلف ٹاپکس پر ریسرچ کر کے بہت احتیاط کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں مگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ یہ کوشش صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ اس کام میں میری مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو ضرور قبول کریں گے۔ شکریہ۔ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ دنیا کے عیش، نمود و نمائش، طاقت، بادشاہت اور شہرت ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس رہبانیت صرف اور صرف آخرت کی زندگی پر فوکس کرتی ہے۔ عیسائیوں میں موجود پادری اور ننس رہبانیت کی ایک مثال ہے۔ یہ لوگ نہ شادی کرتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، اور دنیا کی کسی نعمت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہندو برہمن پنڈت بھی دنیاوی نعمتوں سے دور رہتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی کثرت کے ذریعے ہم مسلمانوں کو یہ بات باور کرا دی ہے کہ مرد مومن دنیا کی بھی بھلائی چاہتا ہے اور اس کی نظر آخرت کی بھلائیوں پر بھی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کے حصول کے لیے کسی ایسے کام میں مرتکب نہیں ہوتا کہ آخرت کی بھلائیاں اس سے دور ہو جائیں۔ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اس دنیا میں سے کامیابی سے گزر کر آخرت کی کامیابی کو پا لیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 کشادہ مکان، نمبر 3 اچھا پڑوسی، اور نمبر 4 بہترین سواری۔ ان سب چیزوں کو اس دعا میں حسنات کا لفظ استعمال کر کے کور کر لیا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ ایک ایک نعمت کا سوال اللہ سے کرے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ سے حسنات مانگے جائیں، جسے ایک اور قرآنی دعا میں آتا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، جو بھی خیر تیرے پاس ہے میرے لیے مجھے عطا کر دے۔ اللہ پاک، میں تجھ سے اپنی کیا خواہش مانگوں اور کیا چھوڑوں؟ بہتر تو یہ ہے جو تو بہتر سمجھتا ہے مجھے وہ عطا کر دے۔ دنیاوی حسنات کے ساتھ ساتھ اس دعا میں آخرت کی زندگی کے بھی حسنات مانگ لیے گئے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے کسی ایسے راستے پہ نہ نکل جائیں کہ آخرت کے حسنات پانا یا کامیابی پانوں سے دور ہو جائیں۔ اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے یعنی جہنم میں داخلے سے بچا لے اور اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ فرمائے۔ آمین۔ یہ ایک دعا اتنی پروفاؤنڈ ہے کہ ہمیں ہر وقت، ہر نماز کے بعد اس دعا کی تکرار کرنی چاہیے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا اور اس دعا کو اپنے سب دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔